ایک لاش، ان سے لت پت زمین اور ایک آدمی جو اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ یہ منظر دنیا کا پہلا قتل تھا۔ انسان نے پہلی دفعہ اپنے ہی نسل کو ہلاک کیا، مگر یہ قتل صرف ایک جسم کی موت نہیں تھی، یہ حسد، غرور اور نفرت کی پہلی جیت تھی۔ یہ کہانی ہے حابیل اور قابیل کی، دنیا کے پہلے دو بھائیوں کی، جن میں سے ایک شہید ہوا اور دوسرا قاتل بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو یہ دنیا بالکل سنسان تھی، کوئی شہر نہیں، کوئی قانون نہیں، صرف انسان، اس کی اولاد اور اللہ کی ہدایت۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی کہانی، حابیل اور قابیل۔ دونوں بھائی، دونوں ایک ہی ماں باپ کے اولاد، مگر دونوں کی قسمت بالکل مختلف تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اس دور میں رواج تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہر اولاد میں ایک بھائی اور ایک بہن پیدا ہوتے تھے، اور نکاح دوسری اولاد کے ساتھ ہوتا تھا تاکہ نسل آگے بڑھے۔ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ کم خوبصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ حسین تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آئی ہدایت کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ حابیل کی شادی قابیل کے بہن سے ہو اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو، مگر قابیل راضی نہیں ہوا، اس نے انکار کر دیا۔ اس کے نفس نے کہا کہ یہ بے انصافی ہے، اور اب وہ اپنی ہی حسین بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو سمجھایا، مگر قابیل کی ضد بڑھ گئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اللہ کے لیے قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی حقدار ہوگا۔ یہ دنیا کا پہلا امتحان تھا، نیک نیت کا امتحان، اخلاص کا امتحان۔ حابیل ایک گلابان تھا، اس نے اپنے بہترین جانوروں میں سے ایک موٹا، صحت مند اور خوبصورت بکرا چنا۔ اس کی نیت صاف تھی، اس نے اللہ کے لیے اپنے بہترین چیز پیش کی۔ قابیل کسان تھا، اس نے اپنے کھیت سے فصل اٹھائی، مگر جو حصہ اس نے قربانی کے لیے دیا وہ فصل کا سب سے خراب حصہ استعمال کے لائق نہیں تھا۔ اس کی نیت میں اخلاص نہیں تھا، صرف دکھاوا تھا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کا نشان یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی تھی جو قربانی کو جلا دیتی تھی۔ تفسیر الطبری میں ذکر ہے کہ جب دونوں بھائی اپنی قربانی لے کر آئے تو آسمان سے صرف حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر لے گئی۔ قابیل کی قربانی ویسی ہی پڑی رہی۔ قرآن کہتا ہے تو ان میں سے ایک قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ قابیل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اس کی آنکھوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، وہ اپنے بھائی سے جلنے لگا۔ قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ یہ الفاظ انسانیت کی تاریخ کی پہلے قاتلانہ دھمکی تھی، مگر حابیل کا جواب کتنا نیک تھا، کتنا پاک تھا۔ سورہ المائدہ آیات 28 میں اللہ فرماتا ہے کہ حابیل نے کہا، اگر تو اپنا ہاتھ میرے قتل کے لیے میری طرف بڑھائے گا نا، تو میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ حابیل نے اپنے بھائی کو سمجھایا، اے میرے بھائی، یہ حسد تیری تباہی کا سبب بنے گا۔ اللہ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تیری قربانی اس لیے رد ہوئی کیونکہ تیری نیت میں اخلاص نہیں تھا، مگر قابیل کے دل میں اب صرف نفرت تھی۔ حسد اور غرور نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ایک دن جب حابیل اکیلا تھا، قابیل چپکے سے اس کے پاس آیا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق قابیل نے اپنے بھائی کے سر پر ایک پتھر سے وار کیا، حابیل گر گیا، خون بہنے لگا، اس کی سانس رک گئی۔
لمحہ انسان کی تاریخ کا سب سے تاریخ لمحہ تھا۔ دنیا کا پہلا قتل پیدا ہو گیا اور دنیا کا پہلا شہید بھی۔ قرآن فرماتا ہے تو اس کی نفس نے اسے اپنے بھائی کی قتل پر ابھارا اور اس نے اسے قتل کر قتل کے بعد قابیل وہاں کھڑا رہا، اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتا رہا۔ یہ موت تھی، پہلی دفعہ انسان نے موت دیکھی تھی۔ قابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ قتل کے بعد قابیل وہاں کھڑا رہا، اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتا رہا۔ یہ موت تھی، پہلی دفعہ انسان نے موت دیکھی تھی۔ قابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ لاش کو کہاں لے جائے، کیسے چھپائے۔ پھر اللہ نے اسے سبق سکھانے کے لیے ایک معجزہ دکھایا۔ سورہ المائدہ آیات 31 میں ہے کہ اللہ نے ایک کوا بھیجا اور اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ کوا زمین کھودتے ہوئے دوسرے مردہ کوے کو دفن کرنے لگا۔ قابیل یہ منظر دیکھ کر رویا۔ اس نے کہا، کیا میں اس کوے جتنا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں؟ اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا، مگر اس کا گناہ، اس کا حسد، اس کی خود عرضی، یہ سب اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں فرمایا، جب بھی کوئی ناجائز قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کی سنت شروع کی۔ قابیل صرف اپنے بھائی کا قتل نہیں بنا، وہ پوری انسانیت کے لیے لعنت بن گیا۔ ہر قتل، ہر خون، ہر ظلم کا ایک حصہ اب اس کے عمل نامے میں لکھتا رہا۔ واقعہ نہیں، یہ آج بھی زندہ ہے۔ جب بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، جب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جب مال اور دولت، شہرت اور دنیا کی محبت دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ حابیل اور قابیل کی کہانی ہمیں 3 بڑی سچائیاں سکھاتی ہیں۔ پہلی، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ دوسری، حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ قابیل کا حسد اس وقت تک نہیں رکا جب تک اس نے اپنے بھائی کو قتل نہیں کر دیا۔ تیسری، ہر گناہ کا اثر صرف آج تک نہیں، قیامت تک جاری رہتا ہے، آج تک جاری ہے۔ آج اگر ہم اپنے دل میں کسی کے لیے حسد، کینہ یا نفرت رکھتے ہیں تو ہم قابیل کی راہ پر ہیں، اور اگر ہم صبر، اخلاص اور اللہ کی رضا کو چن لیتے ہیں تو ہم حابیل کی راہ پر ہیں۔ یہ فیصلہ ہر انسان کو خود کرنا ہے کہ وہ قاتل بننا چاہتا ہے یا شہید۔